ثنا کی عمر مشکل سے 17 سال تھی۔ اس کے والد کی موت ہو گئی۔ ماں کو جگر کا عارضہ تھا۔ چھوٹا بھائی 7ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا۔ باپ کی وفات کے بعد گھر کا گزارا مشکل ہو رہا تھا، تو ثنا نے سوچا کہ کہیں نوکری کی جائے، نوکری کی تلاش میں نکل پڑی۔ میٹرک پاس تھی، نوکری کون دے؟ وہ بیچاری بے شمار دفاتر کی خاک چھانتی رہی۔ بالآخر وہ ایک دفتر میں پہنچی۔ وہاں استقبالیہ پہ بیٹھی ماڈرن خاتون نے ثنا کو کہا کہ ہمیں ایک لیڈی سیکرٹری کی ضرورت، باس میٹنگ میں ہے، فارغ ہو تو مل لو۔ ثنا کو تھوڑا حوصلہ ہوا۔ ثنا کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ باس کی میٹنگ اختتام پذیر ہوئی۔ باس نے اندر بلایا۔ جیسے ہی ثنا اندر داخل ہوئی، باس نے دیکھتے ہی دیکھتے چیخنا شروع کر دیا کہ تم کسی مدرسے میں پڑھنے آئی ہو یا جاب کے لیے آئی ہو؟ ثنا ایک مشرقی لڑکی تھی جو نقاب برقعے میں تھی۔ ایک دم چکرا سی گئی کہ وہ پاکستان میں ہے یا یورپ میں، جہاں برقع پہننے پر اتنا غصہ کیا جا رہا ہے۔ انہی سوچوں میں گم تھی کہ باس نے کہا جاؤ یہ برقع اور نقاب اتار کے آؤ۔ ثنا نہ چاہتے ہوئے بھی باہر چلی گئی اور برقع نقاب اتار کے آ گئی۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو باس کے چہرے کی شیطانی مسکراہٹ نے اس کا استقبال کیا۔ باس نے ثنا کی خوبصورتی کی تعریف کی، پھر یہ پوچھنے لگا کہ تم نے کہیں جاب کی ہے، پبلک ڈیلنگ آتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تعلیم کے بارے میں کوئی سوال نہیں پوچھا گیا۔ ثنا پریشانی کا شکار تھی کہ یہ کیسا انٹرویو ہو رہا ہے، لیکن اس کو نوکری چاہیے تھی، سو وہ ہاں یا نہ میں جواب دیتی رہی۔ آخر میں باس نے کہا کہ اگر تم یہ برقع اور نقاب اتار کر ایک ماڈرن لڑکی بن جاؤ تو یہ نوکری پکی سمجھو، تنخواہ بھی اچھی دوں گا۔ ثنا نے ایک دن کی مہلت لی، پھر واپس چلی گئی۔ گھر پہنچ کر اس نے ماں کو بتایا۔ ماں نے کہا بیٹی یہ لوگ مجھے ٹھیک نہیں لگتے، تم نوکری کو رہنے ہی دو، ہم بھوکے رہ لیں گے۔ ماں نے اس کو حدیث کا حوالہ بھی دیا، حیا ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے، بے حیائی جس چیز میں ہوگی اسے عیب دار بنا دے گی، اور سب سے اہم بات حیا جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ لیکن ثنا کو اپنے گھر کی فکر تھی، اپنے بھائی کے مستقبل کی فکر تھی، سو رات بھر سوچنے کے بعد ثنا نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے گھر کی خاطر میں یہ سب کچھ کر لوں گی۔ جیسے ہی اپنے گھر سے نکلی تو گلی میں آتے جاتے لوگ اسے حیرت زدہ نظروں سے دیکھنے لگے، جیسے وہ اپنی نظروں سے ثنا کا ایکس رے کر رہے ہوں۔ خدا خدا کر کے گاڑی آئی تو سوار ہو کر ثنا نئے دفتر کی طرف روانہ ہوئی۔ دفتر پہنچی تو سارے لوگ حیران ہوئے کہ یہ وہی ثنا ہے جو ڈری سہمی ایک مشرقی لڑکی تھی۔ ہر آدمی تعریف کیے جا رہا تھا۔ باس کی آمد ہوئی تو انہوں نے بھی رسمی کلمات ادا کیے اور پرائیویٹ سیکرٹری کے کام سمجھانے لگے۔ ثنا نے جی سر کہا اور اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد بے شمار لوگوں کا آنا ہوا۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو ثنا کو اپنی ہوس زدہ نظروں سے دیکھتے رہے۔ صبح سے لے کر دن بھر لوگوں نے من ہی من میں ثنا کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا دیا۔ یہ سارا کچھ ثنا دیکھتی بھی رہی اور محسوس بھی کرتی رہی۔ اس ماحول میں ڈن کا شکار ثنا جیسے چھٹی کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی چھٹی ہوئی ثنا اسٹاپ کی طرف چل دی۔ جیسے ہی اس کا اسٹاپ آیا اتر کر گھر کی طرف چلنے لگی۔ اندھیرا ہو رہا تھا، آواز بھی ثنا پر آوازیں کس رہے تھے۔ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی اپنا بیگ ایک طرف پھینکا اور دروازے کو کنڈی لگا کر بستر پر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ ایسا محسوس کر رہی تھی جیسے اس کا بدن تیروں سے چھلنی ہو چکا ہے، اس کے جسم سے خون بہہ رہا ہو، اور سوچ رہی تھی کہ بنت حوا کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کا کردار، اس کی قابلیت کیوں نہیں دیکھی جاتی، اس کا جسم اور لباس ان چیزوں پر کیوں حاوی ہے۔ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ثنا نے دروازہ کھولا اور ماں کے گلے لگ گئی اور رونے لگی۔ ماں سمجھ کچھ تو غلط ہوا ہے۔ ماں نے حوصلہ دیا اور کہنے لگی کہ میں نے تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا۔ ثنا چپ ہوئی اور فیصلہ کیا کہ آج کے بعد نوکری کے لیے باہر نہیں جائے گی۔ اس کے بعد ثنا نے گھر میں محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا اور گھر کا خرچہ چلانے لگی۔ یہ تو ایک ثنا کی کہانی تھی۔ اس ملک میں ہزاروں ثنا روز ہی ہوس کا نشانہ بنتی ہیں۔ ہم لوگ کیوں ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ میری آدم کے بیٹوں سے اتنی گزارش ہے، حوا کی بیٹی پر یہ ظلم نہ کریں۔